سورۃ الیاسین، یاسین مکی صورت ہے، اور مکی اور مدنی میں کیا ہے؟ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، اور یہ مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے۔ اور جو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، کچھ ضعیف حدیثیں ہیں، جسے بتایا جاتا ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے نریشن، ایسی کوئی نریشن نہیں ہے، یہ غلط نریشن ہے۔ اور یہ جیسے دوسرے صورتیں ہیں ویسی ہی یہ صورت ہے۔ اور جو یاسین جو سٹارٹنگ کے جو ورڈز ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفت میں سے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام ہے، ایسی بات نہیں ہے، اوتھینٹک نریشن نہیں ہے۔ اس میں ہم صرف اور صرف ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یاسین، یاسین حروف مقطعات، والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم ہے جو تمام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہے۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے زبردست مہربان کی طرف سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، بس وہ غفلت میں پڑے رہ گئے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، کیونکہ اس سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ غفلت میں ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوق ڈال رکھا ہے، پھر وہ تھوڑیاں تک پھنسے ہوئے ہیں، جس سے ان کے سر اولال اٹھ رہے ہیں۔ مطلب وہ بالکل پھنسے ہوئے ہے اور اس سے ان کا سر اولال ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، بس ہم نے ان کو گھیر لیا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 10 میں بتایا جا رہا ہے کہ اور آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے دونوں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بغیر دیکھے ڈرے، تو آپ اس کو مغفرت اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دیجئے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ بلا شبہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ لیا کرتے ہیں جو آگے بھیج دیا کرتے ہیں، اور جو نشان اپنے پیچھے چھوڑے ہیں ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ آیت نمبر 14، یعنی جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولیں بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کی تقویت دی
تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بن کر آئے ہیں. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثلاث فقالوا انا الیکم مرسلون. گاؤں والے نے کہا تم ہماری طرح انسان ہو اور اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹے ہو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. آیت نمبر 16 سورۃ الیاسین. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اور ہمارے ذمے صرف اتنا ہی کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دے اور بس. وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دکھ دینے والی تکلیف پہنچے گی. آیت نمبر 18 پہ ہے. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی جائی بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے ہو. قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 20. اور شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتے ہوئے ایک شخص آیا. وہ کہنے لگا اے میری قوم، تم ان رسولوں کے حکم پر چلو، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے. قال یا قوم اتبعوا وجاء من اقصى المدینة رجلا یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم محتدون. اب یہاں پارٹ 23 شروع ہوتا ہے، 23واں پارہ. ابھی تک کیا تھا؟ 22واں پارہ تھا. 23واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس میں فرمایا جا رہا ہے وما لیا سے شروع ہوتا ہے. وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. تم ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے. یہ آیت نمبر 21 کا ٹرانسلیشن تھا. 22 وما لیا، اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ دے سکیں گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے. آیت نمبر 24. اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں سو تم میری بات سنو. انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعونی. حکم ہوگا کہ
کہ بہشت میں جا داخل ہو جا، وہ بولا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ اب یہ آدمی ڈیتھ ہو گئی اور یہ جنت میں چلے گیا، اسی لیے یہاں پر یہ کلائمیکس ہے۔ آیت نمبر 26، قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، میرے رب نے مجھے بخش دیا، مجھے معزز لوگوں میں شامل فرما لیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ آیت نمبر 27-28، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین۔ وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، سو وہ اسے ناگہان بجھ کر پڑی رہ گئی۔ بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا۔ 29 اور 30 میں، یا ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ آیت نمبر 33 and 34، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح 33 آیت دیکھیے، فرمایا جاتا ہے وَإِن كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةً أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ 34 and 35 سورۃ یاسین، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات لگائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا، تو کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ 34 اور 35 میں اللہ کی جو ناشکری کی جا رہی، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخْلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ وہ ذات پاک ہے، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، زمین کے نباتات کے، خود ان کے اور ان چیزوں کے جن کی ان کو خبر نہیں، اللہ کو چھوڑ کے سب جوڑے میں ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ کے نکالتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست ہے اور علم والا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی
مستقری لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، نہ تو سورج ہی چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، آیت نمبر 41 سورۃ الیاسین 23 پارے میں ہے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے ایسی ہی چیز پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَآیَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فُلْكٍ مَشْحُونٍ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دے تو پھر نہ ان کی فریاد سنیں گے اور نہ ہی بچائیں گے، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک عرصے تک ان کو فائدہ دینا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ 43 اور 44 آیت ہے سورۃ الیاسین۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک عرصے تک ان کو فائدہ دینے والی ہے۔ آیت نمبر 45 and 46، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہو اس عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی کہ انہوں نے اسے منہ نہ موڑا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِعِمُوا مَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آیت نمبر 46 سورۃ الیاسین، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی کہ انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم کو کھانا کھلانا کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلاتا، تم تو کھلی غلطی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ تو ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حال میں آ پکڑے گا جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 49 سورۃ الیاسین۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ، پھر نہ تو وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے
ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، اور کہیں گے ہائے ہمارے رب، کم بختی ہمیں ہمارے خبروں کے سے کس نے نکالا، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ آیت نمبر 52 میں دیکھیے فرمایا جا رہا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی ہمیں ہمارے خبروں سے کس نے آ جگایا، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ 53 اور 54 سورۃ یاسین، یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، پھر اس روز کسی پر ظلم نہ ہوگا اور تم کو بدلہ انہی کاموں کا ملے گا جو تم کرتے ہو۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت والے اس روز عیش و آرام میں مصروف ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ اور ان کی ازواج سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے، مطلب خواہش، فوراً موجود ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، مہربان اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 58 and 59 سورۃ الیاسین۔ سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا یوم ایھا المجرمون۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور یہ کہ میری عبادت کیا کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، شیطان نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا تو تم سمجھتے نہیں تھے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًا کَثِیرًا أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، یہی وہ دوزخ ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی ہے، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کا بدلہ آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ 63 اور 64۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 65 and 66 سورۃ الیاسین۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف دوڑنے کو کہاں سے دیکھیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون۔ آیت نمبر 67 سے دیکھیے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں بدل دیں،
اسی طرح سے کہ یہ جہنم ہے وہی رہ جائیں، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے ہم خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے ہم خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے رسولوں کو شعر کہنے نہیں سکھایا، نہ یہ ان کی شان کی موافق ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ ڈرائے ایسے شخص کو جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ 69 اور 70 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 71۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی چیزوں میں سے چوپائے پیدا کیے اور ان کے مالک بنا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو تابع کر دیا، تو بعض تو ان میں سے ان کی سواریاں ہیں اور بعض تو یہ کھاتے ہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لا مالکون وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ آیت نمبر 73۔ اور ان کو ان سے بڑا فائدہ ہے، پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود بنا لیا ہے، شاید ان کو ان سے مدد ملے۔ لا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ 75 اور 76 وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق بن کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں۔ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُمْ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کی ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 78۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ 79۔ آپ فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ آیت نمبر 79 میں بتایا جا رہا قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 80۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کی، پھر ہم نے اس آگ سلگاتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن شَجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 82۔ اس کا معمول یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے
تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی. انما امرو اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تو وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.